بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف خلاصہ نمبر 8۔ آج کے سبق کے خلاصے کے اندر ہم حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی کو پڑھیں گے اور ان کی صورتیں پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ہم ابواب کو پڑھیں گے۔ پہلا عنوان حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی کو پڑھتے ہیں۔ حمزہ زائدہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 حمزہ وصلی، نمبر 2 حمزہ قطعی۔ حمزہ وصلی وہ حمزہ ہے جو کلمے کے شروع میں آتا ہے اور اپنے پہلے حرف سے ملنے کی وجہ سے وہ پڑھا ہی نہیں جاتا، جیسے ونصر، ونحر، تو یہاں حمزہ پڑھا ہی نہیں جا رہا۔ وجہ کیا ہے کہ پہلے حرف سے وہ مل چکا ہے۔ اصل میں تھا وانصر، جب واو کو ملایا تو یہ ہو گیا ونصر، یعنی واو جب ساتھ ملا کے پڑھا ہم نے۔ نمبر 2 حمزہ قطعی، وہ حمزہ ہے جو کلمے کے شروع میں آتا ہے لیکن ماقبل سے ملنے کے باوجود وہ پھر بھی پڑھا جاتا ہے، جیسے فَأَكْرِمْ۔ اچھا، اب یہ حمزہ وصلی کیوں لگاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں ساکن حرف سے ابتدا ہو ہی نہیں سکتی، تو اس ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے شروع میں حمزہ لگا دیا جاتا ہے، وہ حمزہ وصلی کہلاتا ہے۔ جیسے اسأل، تو یہاں سین کے اوپر جزم ہے، اس لیے شروع میں حمزہ لگا تو یہ حمزہ وصلی ہے، اور سل یہاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سین پہلے سے ہی متحرک ہے۔ جی، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں حمزہ وصلی کی صورتیں۔ 4 صورتیں ہیں جن میں حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ نمبر 1 الف لام، حرف تعریف کا حمزہ، جیسے الکتاب، الرسول، النبی، تو یہ شروع میں الف لام جو آ رہا ہے، یہ الف لام جو ہے یہ حمزہ وصلی والا ہے۔ جب اس سے پہلے کوئی بھی حرف آئے گا تو یہ ملا کر پڑھا جائے گا، جیسے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا یعنی ذالک الکتاب۔ جی، اس کے بعد دوسری صورت ثلاثی مجرد کے فعل امر حاضر معلوم کا حمزہ، یہ بھی حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ نمبر 3 ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل اور رباعی مزید فی میں با حمزہ وصل کے ابواب میں مصدر، ماضی اور امر حاضر معلوم کا حمزہ، یہ بھی حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ نمبر 4 درج ذیل 10 اسماء کا حمزہ۔ نمبر 1 اسمن، نمبر 2 ابن، نمبر 3 ابنتن، نمبر 4 ابنمن، نمبر 5 اثنان، نمبر 6 اثنتان، نمبر 7 امرؤن، نمبر 8 امرأتن، نمبر 9 ایمن، نمبر 10 استن۔ تو یہ 10 ایسے اسماء ہیں کہ جن کا حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ تو یہ وہ 4 صورتیں ہیں کہ جن کو اگر ہم یاد کر لیں تو ہمیں حمزہ وصلی کی پہچان ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں حمزہ قطعی کی صورتیں۔ 6 صورتوں میں حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ نمبر 1 باب افعال کا حمزہ ہمیشہ قطعی ہے۔ نمبر 2 واحد متکلم کا حمزہ بھی قطعی ہے۔ اور نمبر 3 فعل تعجب کا حمزہ، جیسے ما اسمعہ و اسمع بہ۔ نمبر 4 جمع کا حمزہ بھی متحرک ہوتا ہے، جیسے اشراف، افعال، اس طرح۔ نمبر 5 علم کا حمزہ، جیسے ابراہیم یعنی نام ہو، جیسے اسماعیل۔ نمبر 6 افعل اسم تفضیل اور صفت مشبہ کا حمزہ، جیسے اضرب، احمر۔ تو یہ 6 ہیں کہ جو حمزہ یعنی جن کے حمزہ جو ہیں وہ قطعی ہوتے ہیں، یعنی یہ اگر ملا کر بھی پڑھیں گے ماقبل کے ساتھ تب بھی ان کا حمزہ پڑھا جائے گا۔ جی، اس کے بعد ہم آج کے سبق کے خلاصے کا دوسرا حصہ ابواب کو پڑھتے ہیں۔ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی میں مصادر کے اوزان مخصوص ہیں، اس لیے ان میں مصدر کے وزن سے باب کا نام سمجھا جاتا ہے، جیسے باب افعال ہے، باب فعلل ہے، باب تفاعل ہے۔ تو ان میں تو یعنی پڑھنے سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا باب ہے، لیکن ثلاثی مجرد جو ہے اس کا کوئی مخصوص وزن نہیں ہے، اس لیے باب کا نام ماضی اور مضارع کے عین کلمے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، زبر سے، زیر سے، پیش سے۔ تو یہی اس کا فرق ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سا باب ہے۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، جن میں سے 3 میں ماضی اور مضارع کے عین کلمے کی حرکت مختلف ہے اور 3 میں برابر ہے۔ جن 3 ابواب میں عین کلمے کی حرکت مختلف ہے وہ یہ ہیں: ناصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع۔ ان کو کثرت استعمال کی وجہ سے اصول ابواب بھی کہا جاتا ہے، یعنی ان 3 ابواب کو۔ اور جن 3 ابواب میں عین کلمے کی حرکت یکساں ہے وہ ہے فتح یفتح،
کرما یکرمو اور حاسبہ یحسبو، ان کو قلیل الاستعمال ہونے کی وجہ سے فروع ابواب بھی کہا جاتا ہے۔ جی اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ابواب سالم۔ سالم کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی رباعی، ان میں سے ہر ایک کی پھر دو قسمیں، مجرد ہوگا یا مزید فی ہوگا۔ پھر مزید فی کی دو قسمیں ہیں کہ با حمزہ وصل یا بے حمزہ وصل، یعنی حمزہ کے ساتھ یا بغیر حمزہ وصلی کے ساتھ، تو یہ کل 6 قسمیں ہوگی۔ نمبر 1 ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل، ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل، ایسے ہی رباعی مجرد، رباعی مزید فی بے حمزہ وصل اور رباعی مزید فی با حمزہ وصل۔ ان میں سے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے 5 ابواب ہیں اور با حمزہ وصل کے 9 ابواب ہیں۔ رباعی مجرد اور رباعی مزید فی بے حمزہ وصل کا ایک باب ہے اور رباعی مزید فی با حمزہ وصل کے 2 ابواب ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کل 24 ابواب بنتے ہیں، ثلاثی مجرد کے 6، ثلاثی مزید فی بے حمزہ کے 5 اور با حمزہ کے 9۔ تو 9 اور 5 یہ 14 ہو گئے اور 6 یعنی 20 تو ثلاثی کے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد رباعی مجرد اور رباعی مزید فی بے حمزہ کا ایک باب 22 اور رباعی مزید فی با حمزہ کے 2 باب، تو یہ کل 24 ہو گئے۔ جی اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ابواب ثلاثی مجرد کے جو یعنی 6 ہیں۔ نمبر 1 باب ناصر ینصر بروزن فعل یفعل۔ نمبر 2 باب ضرب یضرب، تو یہ یہیں سے یاد ہوتا ہے، ناصر ینصر ایک باب ہے، ضرب یضرب دوسرا، سامع یسمع تیسرا، فتح یفتح چوتھا، باب کرم یکرم پانچواں، حاسبہ یحسب چھٹا۔ تو یہاں کاروما را کے اوپر پیش ہے، حاسبہ میں سین کے نیچے زیر ہے، تو یہ عین کلمہ ہے جس سے ہی فرق سمجھ۔ ایسے ہی سامیہ اور فاتحہ میں دیکھیں، ایک پہ زیر ہے ایک پہ زبر ہے، اور ناصرہ ضاربہ میں دونوں میں ماضی تو برابر ہے لیکن مضارع میں اگر عین کلمہ دیکھیں گے تو تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ 6 ابواب یاد کر لیں جس سے انشاءاللہ ثلاثی مجرد جو ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں مزید فی بے حمزہ یعنی بغیر حمزہ والے باب افعال، جیسے اکرم یکرم، اس کا حمزہ چونکہ قطعی ہے اس لیے اس کو یوں ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ یعنی حمزہ اس میں وہ وصلی تو ہے ہی نہیں، تو اس وجہ سے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ بغیر حمزہ وصلی کے، تو یہ جو حمزہ قطعی ہوتا ہے اس لیے۔ نمبر 1 باب افعال جیسے اکرم یکرم اکراما، نمبر 2 باب تفعیل جیسے صرف یصرف تصریفا، نمبر 3 باب مفاعلہ جیسے قاتل یقاتل، نمبر 4 باب تفاعل جیسے تقبل یتقبل، نمبر 5 باب تفاعل جیسے تعارف یتعارف۔ تو یہ 5 ابواب ہیں بغیر حمزہ وصلی کے۔ حمزہ وصلی کے ساتھ جو 9 ابواب استعمال ہوتے ہیں وہ باب افتعال، باب استفعال، انفعال، افعلال، افعیلال اور افعیال، افعوال، افعول اور افعول۔ تو یہ 9 ابواب ہیں جو مزید فی حمزہ وصلی کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد رباعی مجرد سے جو ایک استعمال ہوتا ہے وہ ہے فعلل دحرجہ یدحرج دحرجتاً۔ مزید فی بغیر حمزہ وصلی کے جو ایک ہے وہ ہے تفاعل تدحرج یتدحرج۔ جو 2 با حمزہ وصل کے ہیں وہ افعنلال اور نمبر 2 افعللال۔ امید ہے آج کا سبق کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔